صاحب کو پتا تھا ایجنڈا آنے سے پہلے، لیکن اعظم خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں وہ پاور ہنگری ہو سکتے ہیں، وہ انفلوئنشل ہو سکتے ہیں، وہ انفلوئنس ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے. لیکن اگر مجھے آپ آج بھی پوچھیں کہ وہ ان کی پیسے کی لین دین میں وہ کہیں شامل ہوں گے تو میرے لیے مشکل کام ہوگا یہ کہنا کہ وہ پیسے میں انوالو ہوں گے. میرے حساب سے اعظم خان صاحب کی پیسے کی انوالومنٹ نہیں نظر آ رہی. لیکن شہزاد اکبر صاحب نے جو بریف کیا اور کابینہ کو کانفرنس میں لیا، اور کابینہ کے اندر کوئی اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوا، اس پہ کوئی کاغذات پریزنٹ نہیں ہوئے، اور یہ پھر ایک ملک کے سر کے اوپر رکھ کے کہانی دی گئی. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جس طرح ہمیں کہانی سنائی گئی تھی اس وقت عمران خان صاحب کو بھی اسی وقت سنائی گئی، اور باقی جیسے مطمئن ہوئے لوگ ویسے ہی وہ بھی مطمئن ہوئے. اور کیبنٹ کا فیصلہ میجورٹی کے اوپر ہوتا ہے، تو کوئی کیبنٹ میں چیز سائن نہیں ہوتی، کیبنٹ اپروول ہوتا ہے. تو میجورٹی نے جو اپروول دیا اس اپروول کے تحت ہم بھی اس میں شامل تھے. اگر آج آپ مجھ سے سوال کریں گے اس وقت کے تحت بھی اور آج کے تحت بھی، تو میرا سوال یہی ہوگا کہ یہ بلا وجہ ایک غلط کام کابینہ سے کروایا گیا. اور اب کیونکہ شہزاد اکبر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، اور یہ بات کابینہ کے اندر ہی میں نے میٹنگ میں کہا تھا، اگلی میٹنگ میں جب میرا اور شہزاد اکبر صاحب کا ایک جھگڑا ہوا تو میں نے عمران خان صاحب کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا. تو میں تو ریکارڈ کے اندر ساری باتیں کر رہا ہوں، اور میں تو عمران خان صاحب کو اس وقت بھی بچا رہا تھا کہ غلط لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں، اور آج بھی وہی کام کر رہا ہوں اور آگے بھی وہی کام کرتا رہوں گا. لیکن اگر آپ اس سے ٹیکنیکلٹیز کے اندر پوری ریزننگ پوچھیں گے تو بالکل پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستان کے خزانے کو 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وہ تھی، اور میں نے پھر ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ اگر پرانے چیئرمین کی ویڈیو لیک کو اگر انویسٹیگیٹ کر لیتی نیب تو یہ بڑے آسان ہوتے کیسز سالو کرنا. تو میرے خیال سے میں نے بریکٹس بہت کچھ کہہ دیے. کوئی سوال ہے یہ آپ لوگ؟ دیکھیے جی، میں کچھ ہفتوں پہلے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سے میری کچھ مہینوں پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آنے جانے والے عہدے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور بنایا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، لیکن آپ عمران خان صاحب کے مرہون منت تھے، اور ایک خاص بیساکھیوں پر، مصنوعی بیساکھیوں پہ آپ کھڑے ہیں. تو میں نے تو اپنا ٹارگٹ وہیں لاک کر دیا تھا، فائر ابھی کیا. اور ابھی ایک اور آئینی عہدہ ہے جو ایک سازش کے تحت استعمال ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو شاید اس کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بھروسہ کرتے ہیں. تو ادھر بھی میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا، ابھی لاک کرنا اور فائر کرنا باقی ہے. ویسے صاحب یہ بتا دیں کہ جو شہزاد اکبر صاحب کو ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دیا ہے، اس میں عمران خان کو کیا فائدہ ہوا اور شہزاد اکبر کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے جی، جس کمپنی کا تعلق ہے 190 ملین پاؤنڈ سے، وہ کاروباری شخصیت ہے اور میں بھی کاروباری ہوں. اگر مجھے 100 روپے کا فائدہ ہوگا تو میں 5-10 روپے تو دوں گا نہ میں مفت میں کسی کا روادار ہوں، نہ کوئی مفت میں میرے لیے کام کرے گا. تو شہزاد اکبر کے کیس کے اندر تو کوئی پے آرڈر تو ہے نہیں، نہ قتل کی ویڈیو ہوتی ہے. اس ملک کا عجیب المیہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رشوت کو ثابت کر دو. بھائی جب وہ اس ملک کے اندر تھا کیوں جانے دیا اس کو؟ جب آپ کو میں نے ایز اے وزیر اعظم، ایز اے چیئرمین یہ بھی بتایا، کابینہ کے اندر بتایا کہ یہ ملک سے نکل جائے گا، تب بھی کوئی جو نہیں ہوگی. ابھی آپ پیشی سے ہو کے آئے ہیں تو عام طور پر نیب کی پیشی سے لوگ بڑی پریشانی کے حالت میں باہر نکلتے ہیں، آپ مسکراتے آ رہے تھے. اور دوسرا اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کیا نیب کے ساتھ آپ نے عمران خان کے اگینسٹ وعدہ معاف گواہ بننے کا ارادہ کیا ہے، یا عمران کے خلاف جو ہے آپ نے گواہی دینے کا وعدہ کیا نیب سے؟ دیکھیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. نیب کے اندر آنے سے وہ لوگ گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں جن کے دامن پہ داغ ہو. اگر آپ نے 2 روپے کی زمین لے کے سرکاری 20 کروڑ روپے کی بیچ دی ہے تو پھر آپ کو ڈرنا بھی چاہیے. نہ تو میں وعدہ گواہ بننے آیا ہوں، نہ میں وعدہ گواہ بنوں گا، نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف تھا، نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ہوں، نہ عمران خان کے خلاف ہوں گا. لیکن ان کے ارد گرد سازشی سانپ، خاص کیڑے، اب شاید اللہ میاں نے، میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن اگلے الیکشن تک ان سب کی
पॉलिटिकल सफाई के अंदर मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा, किरदार होगा इंशाल्लाह। फैसल साहब ये बताइएगा कि जब आप ये बात करते हैं कि जी काबीना के अंदर भी आपने आवाज़ उठाई शहजाद अकबर के हवाले से, बाकी लोगों ने भी आवाज़ उठाई, इमरान खान क्या इतने मासूम हैं कि वो उनको कुछ भी पता नहीं चलता और वो ये सारे काम बेध्यानी में कर जाते हैं? ये घड़ी का मामला भी ऐसे ही हो गया, ये सारी चीज़ें वो इतने मासूम हैं? देखिए, इमरान खान साहब का आप इसको उनकी स्ट्रेंथ कह लें या उनकी वीकनेस कह लें, इमरान खान साहब अपने लोगों के ऊपर बेजा भरोसा करते हैं, और बेजा भरोसा तो आजकल के हालात में आप अपनी औलाद पे भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि क्योंकि शहजाद अकबर साहब की बात में वेटेज इसलिए था कि शहजाद अकबर साहब बेस्ट फ्रेंड थे आज़म खान के, और IB भी उस टाइम की वही रिपोर्ट करती थी जो शहजाद अकबर साहब आज़म खान साहब को कहते थे, और दीगर एजेंसियाँ भी उस टाइम की। तो एक इंसानी फितरत है, आप सारे इतने सारे लोग खड़े हैं, अगर आप ये मुझे सारे के सारे कहें कि ये ग्रे नहीं ब्लैक है, तो मैं इंसान हूँ, मैं ये सोचूंगा कि शायद मैं गलत देख रहा हूँ या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। तो मैं इमरान खान साहब को ज़रूर ये बेनिफिट दूंगा कि वो भरोसा करते रहे, और वो भरोसे के अंदर लॉबीज प्ले करती रही अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। 11 बजे भी एक आदमी ने वही बात की, 12 बजे भी वही बात की, दूसरे आदमी ने 2 बजे भी वही बात की, 6 बजे भी बात की, IB ने रिपोर्ट भी वही पेश कर दी, किसी और एजेंसी ने भी वही रिपोर्ट पेश कर दी। तो कोई इंसान यकीन क्यों नहीं कर सकता? कोई आसमानी ताकत तो लेके इंसान आया बनी है। अच्छा, आपने एक बात की कि आपने कहा था कि मैं बहुत जल्द दिनों में हक़ाइक़ सामने लेके आऊँगा, एक तो उसमें भी आपको पेशरफ बता दें, और दूसरा 2 खास और 3 बिच्छों के नाम साफ आप कब सामने लेके आएंगे? देखिए जी, मैं बड़ी हिकमत, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी तसल्ली से रोक के बैठा हूँ। इससे पहले तो पाकिस्तान और बैरून मुल्क वाले भी सो रहे थे जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ। एक स्टोरी आई कि जी रैंडम पुलिस ने चेक किया, शनाख्त नहीं थी, गोली चल गई, गोली लग गई और उनका इंतकाल हो गया। तो उस वक्त तो लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि जी मैंने किसी के कहने पे कर दिया है। तो मैंने कहा क्या था? मैंने 2 बातें कही थी। मैंने कहा था कि अरशद शरीफ साहब का प्लान्ड कत्ल है, क्लोज रेंज से मारा गया है, या गाड़ी से उतार के या गाड़ी में बैठ के मारा है, ड्राइवर की इन्वॉल्वमेंट है, और कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान में बना है, और ये जो मार्च होने वाला है ये खूनी मार्च होगा, इसमें खून ही खून होगा। तो मैंने गलत क्या कहा? और वो सब कुछ हो गया। तो अगर मैंने एक सही काम किया और मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले तो ये ओपन एंड शट केस था। देखिए, मेरे बहुत सारे यहाँ मुखालिफ अयाज साहब हैं, मेरी मुखालफत भी रही है उनके साथ एज जर्नलिज्म, लेकिन कुछ जगहों पर प्रिंसिपली जब ठीक चीज़ें हैं तो उस ठीक चीज़ों के अंदर इंसान है। आपके साथ भी मेरा तजुर्बा ऐसे ही था, लेकिन आज मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, सबकी करता हूँ, लेकिन इनकी करता हूँ। मेरी मुखालफत थी। मुखालफत होना, राय को डिफरेंट रखना, क्रिटिसाइज करना इज नो प्रॉब्लम, लेकिन आप किसी को ओपन एंड शट केस में, मेरा उसके 10 साल का ताल्लुकात था। और जब मैं ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ तो मैं कोई बेसलेस बात नहीं कर रहा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो 2 खास 3 सांप और कीड़ों का जिक्र आएगा, और मैं अगर एक हिकमत से, एक जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ और वो फिर उस स्टेज तक नहीं रोक सका तो मैं बहुत देर तक रुकने वाला नहीं हूँ। फिर अगर मैंने अपने गद्दे पे लेना है तो मैं आ जाऊँगा सामने। सर, जो आपने इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ही फायरिंग हुई है इमरान साहब को गोलियां भी दी। अब मजीद आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? मार्च में और क्या क्या होने वाले हैं, किस किस को गोलियां? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने ये पॉपुलैरिटी उस लेवल की दी हुई है और इज़्ज़त दी है, और राइटली सो दी है, कि एक तो इमरान खान साहब का मुकाबला और PDM का मुकाबले में ये अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान का फ़र्क रखा हुआ है। एक इमरान खान साहब की मोहब्बत है जिसमें लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, और एक PDM की नफरत है जो उनके साथ खड़े हैं। आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। आपको क्या ज़रूरत है मार्च की? वो कौन सी वजूहत है? इसका फ़ायदा इस मार्च का किसको होना है? कौन वो लोग हैं जो इस जगह तक इमरान खान साहब को बंद गली में धकेल रहे हैं? इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को क्या होना है? पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कोई भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आज भाई ये दिक्कत भाई है, कोई और दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है किस चैनल से कौन आया है? मेरा प्रेस स्टॉक ले रहे हैं, कोई भी उसको रिपोर्ट कर दे। आर्मी को किसने चलाना है, IB को किसने चलाना है, पुलिस को किसने चलाना है, इससे मेरा क्या लुकआउट है? किसको बेनिफिट होना है? इन दे तारीख में क्या मकासद हैं? कौन हासिल करवाना चाह रहा है? ये कियोस क्यों क्रिएट हो रहा है? जो लीडरान सांप की सूरत में इमरान खान साहब के इर्द गिर्द खड़े हैं, जो उन्होंने कहा था कि हम लाखों लोग ले आएंगे, वो तो एक स्कूल की असेंबली के बच्चे भी नहीं जमा कर पा रहे। तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था, 5000 दफ़ा कहा था कि मेरे समेत कोई लीडर नहीं इस पार्टी के अंदर, ना लीडर बनने की कोशिश करे।
یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ کری, ان سانپ 3 سانپ اور 2 خاص نکل آئی, اس کا خاص بینیفٹ ہے, وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اگر میں رو کے بول کے چیخ کے, اب تو میں نکالا بھی گیا ہوں, لیکن کیا نکالنے کے بعد بھی میرا کام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ختم ہوتا. میں عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہا تھا, ان کے ویژن کے لیے کام کر رہا تھا, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ الیکشن سے پہلے وہ کئی سانپ اور خاص اور کیڑوں کو صفایا کرنا پڑے گا سیاسی طور پہ, اور یہ چیزیں بالکل گر جائیں گی. اب آپ, فواد چودھری میرا دوست ہے, ایک اچھا پولیٹیکل ایکومن رکھتا ہے, خان صاحب کو صحیح بات بتا سکتا ہے. اب وہ بھی ایک چیز کو ڈیفینڈ کرنے آیا, وہ ڈیفینڈ جھوٹ میں ہو گیا, اس جھوٹ کے لیے آپ کو 2 جھوٹ بولنے پڑے, اب 4 جھوٹ بولنے پڑیں گے, اب 6 جھوٹ بولنے کی نہیں ضرورت. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عوام کے اندر یہاں عزت دی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب عوام آپ کو پیار کرتی ہے تو چھوٹی چیز سے مایوس اور ناراض بھی ہو جاتی ہے. باوڑا صاحب کون سی پارٹی جوائن کر رہے ہیں؟ میں پی ڈی ایم بھی نہیں جوائن کر رہا, نہ کوئی پارٹی جوائن کر رہا ہوں. اگر میرا سیاسی سفر ادھر تک ہی تھا تو ادھر تک ہی. واڈا صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جیو ٹی وی نے سب سے پہلے بریک کیا تھا عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے. اب آپ آ کے یہ ساری چیزیں عمران خان کے خلاف بیان کر رہے ہیں, کیا اس میں تھوڑی سی بددیانتی آپ کی نیت میں شامل نہیں ہے؟ میں نے تو عمران خان صاحب کے لیے, میرے خیال سے کوئی بھی ایسا ایک لفظ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے لیے کہا ہو. وہ آپ کی ضرور خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو رنگ دینا چاہیں اور اسپن کرنا چاہیں کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں اور میں کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوں. تو ایسا نہیں ہے. میرا ان کا بڑا پیار اور احترام اور بھروسے کا رشتہ ہے, وہ تھا, ہے اور رہے گا. اور جو 15 سال میں میرے عمران خان صاحب کے بیچ میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں, جو بھی چیزیں ہوئی ہیں, وہ امانتاً میرے ساتھ ہی زندگی بھر رہیں گی. نہ میں اس بلڈ لائن کا آدمی ہوں, نہ میں نے وہ کام کرنا ہے, اور نہ میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہوں. میں عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی, جس آئیڈیالوجی کے تحت میں آیا تھا, جو انہوں نے مجھے سکھایا, میں وہی کام کر رہا ہوں. انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہم کیڑے نہیں ہیں, ہمیں اللہ نے پر دی ہے تو میری پرواز ہے, تو میں تو اپنے چیئرمین کے ویژن کے اوپر چل رہا ہوں. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا اس سے پہلے ہی آپ پریڈکٹ کر چکے تھے, رائٹ تھی. عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو FIR ہے وہ وزیر اعظم, وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ ISI کے ایک افسر کے اوپر بھی کرائی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام عمران خان صاحب کا درست ہے؟ جو تینوں افراد ہیں ان کے اوپر FIR ہونی چاہیے, ایک تو یہ فرما دیں. دوسرا یہ فرمائیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح کے لیے بھی آپ کوششیں کر رہے تھے, وہ کوششیں کس نقطے پہ آپ آ کر رکے؟ دیکھیں جی, جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ وہ کوئی غیر آئینی ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے, نہ وہ کوئی غیر آئینی اقدام کر رہے تھے. ہم یہاں تک آ گئے تھے. ٹھیک ہے, 2 اداروں کا اثر رسوخ اور عزت ہے, ایک سپریم کورٹ اور ایک فوج. اس اثر رسوخ سے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر اسٹیبلٹی اور ساتھ بٹھا دیتے ہیں, ان سے وہ کہا جا رہا تھا. لیکن جب رات کو ایک چیز صحیح ہو جاتی تھی تو صبح کے دن کیوں خراب ہو جاتی تھی؟ کون سے وہ لوگ تھے جو یہ بات فیڈ کرتے تھے, اور کیسے فیڈ کرتے تھے, اور کیوں فیڈ کرتے تھے کہ چیزیں خراب ہو جاتی تھیں؟ اسی طریقے سے جس ISI کے سینئر آفیسر کی بات آپ کر رہے ہیں, کہیں میڈیا بیٹ نہ کر دے جنرل فیصل کی, تو ایک آپ کسی کو جانتے ہیں کراچی سے, اور اس افسر ایک غیرت مند افسر ہے, ایک غیرت مند آدمی, اس نے امن کے لیے پاکستان کے ہر جگہ پہ کام کیا, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو. اور میں نے خان صاحب کو جا کے یہ بات کی اور میں نے مشورہ دیا کہ آپ ہر چیز کو ڈائریکٹلی ڈیل کریں. آپ لیڈر ہیں, آپ کو لوگ پیار کرتے ہیں, تو جو لوگ آپ نے سانپ بھیجے وہ تو اپنا ریزیومے لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں وزیر اعظم بنا دے اور عمران خان برا ہے. اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں نے کلیئر کی, اور عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا سر میں کل ملاقات آپ کی کروا دیتا ہوں. تو جب میں نے جنرل صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمانڈ ملک میں نہیں ہے, میرے باسز, میرے پاس اپروول نہیں ہے. اب جب وہ آ جائیں گے, اپروول مل جائے گی تو میں مل لوں گا. جی میری بات ٹھیک ہے. میں نے یہ بات عمران خان صاحب کو جب صبح جا کے کی کہ ان کے باسز یہاں موجود نہیں ہیں, تو وہ جب آ جائیں گے, اپروول مل جائے گی تو آپ سے مل لیں گے. تو عمران خان صاحب کو اس سے پہلے 2 خاص میں سے ایک خاص نے فیڈ کیا اپنے خاص مقاصد کے لیے, اور انہوں نے مجھے کہا یہ تو پارٹی توڑنے آیا, یہ یوں بھی ہے, یہ یوں بھی ہے, فلانا بھی ہے, ڈھماکہ بھی ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو تو اتنی ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں ہوتی, آپ تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, آپ کو تو آپ ان چیزوں پڑھتے ہی نہیں. ہم تو ان کو گاڑی میں لے کے جب وزیر اعظم سے پہلے جاتے تھے تو ہم خود کہتے تھے سر اس دکان میں چلے جائیں. تو آپ تو یہ بھی نہیں پوچھتے تھے دکان میں سیکیورٹی کیا ہے, کون بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں. آپ تو مست آدمی ہیں, مولا آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا توکل رکھنے والے آدمی ہیں. تو یہ سب فیڈ کون دے رہا تھا؟ یہ مخالفت اور یہ لڑائی کا ہمیں فائدہ کیا ہونا تھا؟
جس کو فائدہ ہونا تھا اور ہماری پارٹی میں جن کو فائدہ ہونا تھا وہ نام آئیں گے. اور اس کے بعد ان لوگوں کی بدولت یہ 2 خاص اور 3 سانپ اور کیڑوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ہمارے اداروں کو نقصان ہوا ہے, میری پارٹی کو نقصان ہوا ہے, میرے چیئرمین کو نقصان ہوا ہے. اور اس کے اوپر سو مچ سو کے تانے بانے عرصے شریف کے قتل سے بھی جا کے مل جاتے ہیں. That's not acceptable. We'll fight till the end. سامنے آتا ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کے خلاف پارٹی لیول پہ کارروائی ہوئی ایکشن پر. آپ کے ساتھ کون کھڑا رہا اس معاملے میں؟ کیا یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ کارروائی تھی جو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفکیشن ہوا, اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کیا پارٹی لیول پہ لے کے جا رہے ہیں دوسری, یا آپ نے ایکسیپٹ کر لیا یہ فیصلہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے اب کیا معلومات ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک پارٹی کا جو مجھے ٹرمینیشن آرڈر ہے, کیونکہ اس میں میرے چیئرمین عمران خان صاحب کا سائن ہے ٹرمینیشن پہ, تو میں چیئرمین صاحب کے فیصلے کو بیک کرتا ہوں اور میری استطاعت نہیں ہے کہ میں ان کے آگے اس کو چیلنج کروں یا کھڑا ہوں. چیئرمین صاحب کا سائن ہو گیا, مجھے انہوں نے میڈل دے دیا میری وفاداری کا اور ایمانداری کا, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے جو مجھے نوٹس ایشو ہوا تھا کہ میں اس کا جواب دوں, تو وہ اللہ ترلوں سے تو میں نے اپنی پوری زندگی ہاتھ نہیں ملایا, نہ میں کبھی سمجھتا رہا پارٹی میں کچھ, اور آج بھی کچھ نہیں سمجھتا, تو میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. عمران خان صاحب نکالنے کے باوجود بھی کبھی زندگی میں سوال کریں گے, میں حاضر ہوں گا جواب دینے کے. ان کو میری ضرورت آدھی رات کو اگر خدا نہ خواستہ ہوگی تب بھی میں کروں گا. اور کبھی کبھار آپ ٹھیک کام کر کے نکل جاتے ہیں, 5-10 سال بعد آدمی کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے صحیح کیا تھا. جب ریئلائز اگر ہوا تو ٹھیک ہے, لیکن میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پی ڈی ایم کا حصہ بننے نہیں جا رہا. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان پر جلدی بھروسہ کر جاتے ہیں. نہیں, میں آپ کو اس کا کلیئر کر دوں, 4 وزیروں کی بھی ملاقات ہوئی اپنی اپنی وزارتوں, اور ان میں سے عمر ایوب صاحب تھے, چیف آف اسٹاف نعیم الحق صاحب تھے, میں تھا, تیسرا ایک کوئی وزیر ہے جو میں مس آؤٹ کر رہا ہوں, نام میں تو میں غلط نام دے دوں تو وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں کوئی وہ ڈیلیگیشن تھا, شیخ مختوم ہز ہائنس کا ڈیلیگیشن تھا, اس ڈیلیگیشن کے تحت ہم ملے تھے. اور پی ایم آفس سے بھی فون آیا تھا کہ اگر آپ کی اویلیبلٹی ڈیلیگیشن دیکھ لیں. وہ گناہ کا کام, غلط کام نہ اس وقت ہوا نہ آج ہوا, اور اگر وہ اتنا برا آدمی تھا اس ٹائم پر اور اتنا بڑا کرمنل تھا تو پھر آئی بی اور باقی ایجنسی کو روک لینا چاہیے تھا. تو پھر تو آپ سوال ان سے کریں اس ٹائم کے آئی بی سے. سر یہ بتا دیں, آپ نے کہا عمران خان ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو فائدہ دیا ملک ریاض کو, تو عمران خان نے نہیں پوچھا کہ القادر یونیورسٹی کے لیے اتنی بڑی زمین ملک ریاض نے کیوں دی, خیرات میں دی, کیا ہوا؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کوئی کاروباری آدمی تو نہیں, میں نے جیسے آپ سے کہا وہ بھروسہ کرتے ہیں, اور 42 وزیر ہیں اس کابینہ کے اندر. اگر 42 میں سے 2-3 نے ریزرویشن کی اور 39 نے اس کو اپروو کر دیا تو پھر ایڈوائزر کے کہنے پہ چلتا ہے نا, اور ایڈوائزر ہی بڑی سلطنتیں اور بادشاہ گروا دیتے ہیں, وہ کبھی بھی بادشاہ خود نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کی اہلیہ نے ہیروں کا ہار قبول کیا تھا ملک ریاض صاحب سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ میں کوئی پرابلم ہے یا عمران خان صاحب میں کوئی پرابلم ہے کہ جو ملک ریاض سے ہیروں کا ہار لیتے رہے اور فائدے لیتے رہے؟ ایسا دیکھیں, عمران خان صاحب کے ساتھ میرا بڑا عزت احترام اور پیار کا رشتہ تھا اور ہے اور رہے گا. میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں کسی قسم کی ایسی کوئی بات میرے منہ سے نکلے جس پہ میں خود بھی آگے جا کے شرمندہ ہوں. اچھا, آپ کہتے ہیں عمران خان اپنے لوگوں پر بڑی جلدی بھروسہ کر جاتے ہیں, آپ نے ہمیشہ ان کو اچھے مشورے دیے, چیزوں سے آگاہ بھی کیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کی باتیں نہیں مانی. کیا وہ آپ پر اعتماد نہیں کرتے تھے؟ اور دوسرا, پی ٹی آئی والے الزامات لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آپ نے وہ پریس کلب والی پریس کانفرنس کی. شکریہ جی. اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ دیکھیں جی, مجھے کسی نے مجھے نہ کہا. مجھے اسٹیبلشمنٹ کیا 2-3 چیزیں انسان کو دے سکتی ہے, یا پی ڈی ایم پوزیشن دے گی, وہاں میں جا نہیں رہا, انہوں نے رابطہ کیا ہے, پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو میں کیوں کروں گا؟ میں نے ٹھیک کام کیا اور ٹھیک کام کرتا رہوں گا. میں ابھی آپ کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں؟ جتنے زیادہ لوگ